میں ایک مرتبہ دبئی میں بیان کرنے کے لیے گیا تو وہاں پر ایک نقیب محفل کی بات مجھے بڑی اچھی لگی. کہنے لگے پھول ہوتے ہیں نا، پھول یہ بکھرے ہوئے پڑے ہوں تو کیسے لگتے ہیں، اگر ان کو اکٹھا کر کے گلدستہ بنا دیا جائے تو کتنا پیارا لگتا ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ موت تمہیں آ لے گی چاہے تم بڑے بڑے قلعوں میں بھی بند کیوں نہ ہو جاؤ. اس کو میں آپ کو بڑی آسان سی مثال دے دوں. ہمیں بلٹ پروف جیکٹ مل سکتی ہے. بلٹ پروف سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی بلٹ بھی چلے تو بندے کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. بمب پروف گاڑی مل سکتی ہے، یعنی ایسی مضبوط گاڑی کہ بمب بھی چلے تو اس کو نقصان نہ ہو سکے. آپ کو بلٹ پروف گاڑی مل سکتی ہے، بمب پروف گاڑی مل سکتی ہے، لیکن موت پروف کوئی نہیں. قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جب موت کا وقت آ جاتا ہے نہ ایک پل آگے ہوتا ہے نہ ایک پل پیچھے ہوتا ہے. اور قرآن مجید میں ہی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت ایک ایسا جام ہے ہر ایک کو پینا ہی پڑے گا. موت ایک ایسا دروازہ ہے ہر ایک کو اس میں داخل ہونا ہی پڑے گا. موت ایک ایسا پل ہے ہر ایک کو کراس کرنا ہی پڑے گا. اگر میں سچی بات کہوں تو بندہ اس دنیا میں آیا ہی مرنے کے لیے ہے. کوئی 100 برس بھی زندہ رہ لے آخر انجام موت ہی ہے. بلکہ میں اگر اور اس کو تھوڑا سا واضح کر دوں، وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتا، دہری ہوتے ہیں نا اللہ کے وجود کو نہیں مانتے، جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتا موت کا انکار وہ بھی نہیں کرتا. موت ایک ایسی حقیقت ہے جو رب تعالیٰ کو نہیں مانتا، موت کا وہ بھی انکار نہیں کرتا. میں ہاتھ باندھ کر ایک بات عرض کروں گا، جب موت اتنی بڑی حقیقت ہے تو پھر ہم موت کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ میں اس کے لیے ایک بڑی مختصر سی حکایت عرض کروں گا. ایک بادشاہ کا دربار سجا ہوا تھا، بندوں سے بھرا ہوا تھا. اتنے میں ایک اللہ کا ولی بھی آ گیا جو اہل نظر تھا. کون تھا؟ اب میں پہلے تھوڑا سا ڈیفائن کر دوں، یہ اہل نظر کہتے کس کو ہیں؟ اہل نظر ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آپ ارشاد فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم. میں تمہیں بتلا سکتا تم کھا کے کیا آئے ہو، گھر میں چھوڑ کے کیا آئے ہو. میں نہیں جانتا آپ کیا کھا کے آئے ہیں، آپ کے گھر میں کیا رکھا ہے. لو اہل نظر ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کھا کے کیا آیا، گھر میں چھوڑ کے کیا آیا. اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی اہل نظر کون ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کھڑے ہو کر، اور دوران خطبہ ارشاد فرما یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو. صحابہ کرام حیران ہے کہ ساریہ تو یہاں ہے نہیں، وہ تو نہاوت کے مقام پر لڑائی کرنے گئے ہیں.
انہوں نے وقت اور ٹائم نوٹ کر لیا. جب وہ واپس آئے پوچھا جمعے والے دن تیرے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا؟ کہنے لگے خدا کی قسم اگر عمر فاروق کی مدد نہ پہنچتی تو ہم ہلاک ہو گئے ہوتے. کہنے لگے ہم نے کافروں پر حملہ کیا, وہ پہلے حلے میں میدان چھوڑ کے بھاگ گئے. ہم نے کہا ہم نے میدان مار لیا ہے. ہم نے ہتھیار ایک طرف رکھے اور مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مشغول ہو گئے. انہوں نے جب یہ کہا یہ مال غنیمت اکٹھا کرنے میں لگے, انہوں نے پہاڑ کے پیچھے سے اچانک حملہ کرنا چاہا. اور آپ جانتے ہیں جب اچانک حملہ کیا جائے تو پھر بندہ مقابلہ. کہنے لگے ہمیں وہ نظر نہیں آ رہے تھے, عمر فاروق کو مسجد نبوی شریف سے ہی نظر آ رہے تھے. وہیں سے آواز دی ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ. کہنے لگا میں پہاڑ کی طرف متوجہ ہوا, جب دیکھا وہ آ رہے ہیں ہم نے ہتھیار اٹھائے اور حملہ کیا. رب نے ہمیں فتح عطا فرما دی. اہل نظر کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. غزوہ بدر میں رب تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی, مال غنیمت بھی ہاتھ آیا اور جنگی قیدی بھی ہاتھ آئے. پہلی لڑائی تھی, سرکار مشورہ کیا ہاں بھئی آپ بتلاؤ ان جنگی قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. ایک طرف سے مشورہ ان سب کو قتل کر دیا جائے, ایک طرف سے مشورہ ان سے فدیہ لے کر جرمانہ لے کے چھوڑ دیا جائے. سرکار نے اس کو پسند فرمایا, ٹھیک ہے ہاں بھئی آپ کیا دو گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو اتنے ہی پیسے ہیں. فرمایا دے تو جب. ہاں بھئی آپ کیا دو گے؟ جی میرے پاس کچھ نہیں ہے, مکہ معظمہ میں. فرمایا چلو وہاں جا کے بھیج دینا. ہاں بھئی آپ کے پاس کیا ہے؟ جی میرے پاس علم ہے. فرمایا ہمارے اتنے بچوں کو پڑھا تو بھی جا. انہی قیدیوں میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو بھی مسلمان نہیں ہوئے, کافروں کی طرف سے لڑنے آئے, وہ بھی موجود ہے. سرکار فرمایا چچا تو کیا دے گا؟ کہنے لگے میرے بھتیجے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. فرمایا چچا کوئی بات نہیں, مکہ معظمہ سے جا کے بھیج دینا. کہنے لگے وہاں بھی کچھ نہیں ہے. وہاں بھی تھوڑا سوچی آواز سے بولو یار آپ کا بڑا ایمان تازہ ہوگا, بہت ایمان تازہ. عرض کرنے لگے جی وہاں بھی. سرکار فرمایا چچا کیا کہہ رہی ہو؟ کہنے لگے سچ کہہ رہا ہوں وہاں بھی کچھ نہیں. فرمایا چچا پھر سوچ لو کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے میں سچ کہہ رہا ہوں وہاں بھی کچھ نہیں ہے. فرمایا چچا جب تو جنگ میں آنے لگا تھا میری چچی کو مکان کی پچھلی کوٹری میں لے گیا تھا اور اتنی بڑی پوٹلی دی تھی اور یہ کہا تھا اس میں مال و دولت ہے, اگر میں واپس آ گیا تو کاروبار کر لوں گا, نہ آیا تو اس سے گزر اوقات کرنا. اس پوٹلی میں کیا رکھا ہوا ہے؟ وہ اسی وقت اندر سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. کہ جو مدینہ منورہ میں بیٹھ کر مکہ معظمہ کی پچھلی کوٹری کے احوال جان رہا ہے وہ اللہ کا نبی ہی ہو سکتا ہے. ان کو کہتے ہیں اہل نظر. کیا کہتے ہیں؟ اونچی بولو کیا کہتے ہیں؟ بس یہ سمجھو ایک اہل نظر بھی وہاں دربار میں آ گیا. بادشاہ نے کہا تو اہل نظر ہے, ظاہر کے ساتھ باطن کو بھی جانتا ہے, میرا دربار بندوں سے بھرا ہوا ہے, یہ میں تجھے ایک رومال دینے لگا ہوں, تیری نظر میں جو سب سے بڑا بے وقوف ہے اس کے سر پر یہ رومال رکھ دے. اس اللہ کے ولی نے رومال لیا تو جیب میں رکھ لیا, کسی کے سر پر نہیں رکھا. بات آئی گئی ہو گئی, وقت گزرتا گیا. پھر ایک وقت آیا بادشاہ بیمار ہو گیا. کیا ہو گیا؟ آپ سبھی جانتے ہو بیماری کا علاج ہے موت کا علاج. اگر موت کا علاج ہوتا تو امیر آدمی کبھی مرتا نہ. جب موت کا وقت قریب آ گیا آثار نظر آنے لگے, یہی اللہ کا نیک بندہ اہل نظر بادشاہ کے پاس آ گیا. حال احوال پوچھنے کے بعد کہنے لگا بادشاہ سلامت, اللہ تعالیٰ نے تجھے سلطنت عطا کی؟ کہنے لگا ہاں بڑی وسیع سلطنت تھی,
کہنا تو اپنی وسیع سلطنت میں دورے پہ بھی جاتا تھا؟ کہنے لگا ہاں جاتا تھا۔ کہنے لگا بادشاہ مجھے یہ بتلا، جب تجھے پتہ چل جاتا تجھے 1 دن کے لیے جانا ہے تو سامان کتنے دنوں کا ساتھ لے کے چل؟ کہنا میں احتیاطی طور پہ 2 دن کا سامان لے کے، جہاں مجھے پتہ چل جاتا مجھے 1 ہفتہ لگے گا میں سامان 2 ہفتوں کا لے کے چلتا، جہاں مجھے پتہ چل جا مجھے 1 مہینے کے لیے جانا ہے میں سامان 2 مہینوں کا لے کے چلتا۔ کہنے لگا بادشاہ سلامت، جب تجھے پتہ چل جاتا تجھے 1 مہینے کے لیے جانا ہے تو سامان 2 مہینوں کا لے کے چلتا تھا، اور جہاں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے اور جہاں سے جا کر واپس بھی نہیں آ سکتا اور پیچھے سے منگوا بھی نہیں سکتا، اس کے لیے تو نے بڑا بندوبست کیا ہوگا۔ بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کہنے لگے ہائے میری تباہی، ہائے میری بربادی، ہائے میری شومی قسمت، میں نے تو اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی۔ اس اللہ کے ولی نے رومال نکالا تو بادشاہ کے سر پر رکھ دیا، کہنے لگا بادشاہ سلامت، میری نظر میں تو اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ یار میری باتوں سے ناراض نہ ہونا، برا نہ محسوس کرنا، میں ہاتھ بند کر ایک بات کہنے لگا ہوں۔ آؤ آج ہم بھی اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہیں ان بے وقوفوں کی لسٹ میں میرا نام تو نہیں آ رہا۔ آج ہر بندہ جانتا ہے میں اس دنیا میں آیا ہی مرنے کے لیے ہوں۔ کوئی 50 سال زندہ رہ لے، کوئی 100 سال زندہ رہ لے، 100 سال زندگی بسر کرنے کے لیے بڑی فکر ہے میرا مکان بن جائے۔ مکان بن گیا ہے، اب روشنی کی فکر ہے، روشنی آ گئی ہے، گرمی سردی سے بچاؤ کی فکر ہے۔ یار کبھی اپنی اندھیری قبر کو روشن کرنے کا فکر کیا ہے؟ کبھی قبر کے عذاب سے بچنے کا بندوبست کیا ہے؟ کبھی میدان محشر کی گرمی سے بچنے کا اہتمام کیا ہے؟ جیسی کرنی ایز یو سو سو شل یو ریپ، جیسا بیجو گے، گندم بیج کے کہو آم لگ جائیں گے، گناہوں کا بیج بو کے کہو نیکیوں کا پھل لگ جائے، کیسے لگے گا؟ اے ختم چہلم پر آنے والو، اس محفل میں آنے کا مقصد یہ نہیں ہے آئے اور مولوی صاحب ختم شی پڑھو، فٹافٹ ختم پڑھا، کھانا کھادا، لنگر کھادا تے مچھاں نو تا دیندے آ گئے۔ کوئی کہندا یار نمک صحیح نہیں، کوئی کہتا مرچ صحیح نہیں، کوئی کہندا ایدے ابے نے کہڑا روز روٹی تے چنگی کھوا دیندا۔ کیا یہی مقصد ہے یہاں آنے کا؟ ارے یہاں آنے کا ایک تو مقصد ایصال ثواب ہے، اور دوسرا جو اصل مقصد جو آج ہم نے بلا دیا ہے وہ یہ کہ ہم یہاں آ کر اپنی موت کو یاد کریں۔ جس طرح ہمارے رضوان بھائی جو امریکہ سے تشریف لائے ہیں، ان کے ماموزاد بھائی انتقال کر گئے، ہم نے بھی یہاں صدا، تھوڑا سا اونچی آواز سے بول دو یار، اور جو انتقال کر گئے اپنے ساتھ مال لے کر گئے، کوٹھی، کار، بنگلہ، بینک بیلنس ساتھ لے کر گئے، ہم بھی مر گئے تو یہ ہمارے ساتھ، ان کے ساتھ گئے ہیں، ان کے اعمال ہی گئے ہیں۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے بندے کے 3 ساتھی ہیں، پہلا ساتھی موت تک کا ہے، دوسرا ساتھی گور تک کا ہے، اور تیسرا ساتھی توڑ تک کا ہے۔ موت تک کا ساتھی کون ہے؟ انسان کی جائیداد، ارے وہ موویبل ہے یا ایموویبل پراپرٹی، وہ منقولہ ہے یا غیر منقولہ، اتنی دیر تک بندے کے نام ہے جتنی دیر سانس میں سانس چل رہا ہے۔ جیسے ہی بندے کا انتقال ہو جائے گا جائیداد کا بھی انتقال ہو جائے گا۔ ارے جس دولت کی خاطر ہم نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، جس دولت کی خاطر زکوٰۃ نہیں دے رہا، جس دولت کی خاطر چوریاں ڈکیتیاں کر رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، ہیرا پھیریاں کر رہا ہے، بلکہ یقین جانو
جس دولت کی خاطر قبضہ گروپ بنائے ہوئے ہیں. ابا جی مر جائیں رشتہ دار اکٹھے ہو جاتے ہیں. بھائی کہتا ہے بہن سے بہن حصہ چاہیے کہ بھائی چاہیے. حضرت جی میں صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں؟ جب بہن نے کہہ دیا جی حصہ تے رشتہ داری ختم. حضرت جی تاڑیو بہن لگو چھڈو آف جی بہن کا دی جی نے حصہ لے لیا. میں نے کہا بھائی اس نے ایک حصہ لیا تو نے رشتہ داری سے نکال, تجھے تو دو ملے, تجھے تو بارڈر ہی کراس کروا دینا چاہیے. شرم نہیں آتی؟ جس کو رب حصے دار, تو کون ہے حصہ چھینے والا؟ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. جو یتیم کا مال ظلمن کھاتا ہے اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے. ارے بظاہر تو چرگا کھا رہا ہے, مرغا کھا رہا ہے, روز بروز کڑھائیاں کھا رہا ہے, حقیقت میں تو آگ کھا رہا ہے. یہی آگ تجھے دنیا میں جلائے گی, راتوں کو نیند, یہی آگ قبر میں جلائے گی, یہی میدان معاشر میں جلائے گی, یہی جہنم کے اندر جلائے گی. حضرت صاحب آپ نے پتہ نہیں نام سنا ہے کہ نہیں سنا, شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, سندھ حیدرآباد میں بہت بڑے بزرگ صوفی شاعر سندھی زبان کے. آپ اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ سردیوں کی سخت رات تھی, میری والدہ ماجدہ نے مجھے تہجد کے وقت اٹھا دیا, بیٹا اٹھو کہیں سے آگ لاؤ, میرے وضو کا پانی گرم کرو. یہ بزرگ بندے جو بیٹھے میری بات سمجھ رہے ہیں, پہلے آگ بھی کہیں سے لانی پڑتی ہوتی تھی. کہنے لگا میں اٹھا, پورا گاؤں پھرا, کہیں آگ نہ ملی. دل میں خیال آیا دوزخ میں آگ جلتی ہے, کیوں نہ میں وہیں سے تھوڑی سی لے آؤں. اللہ کے ولی تھے, پرواز کی دوزخ کے دربان کے پاس چلے گئے. کہنے لگے بھائی مجھے تھوڑی سی آگ دے دو, میری والدہ نے وضو کر کے نماز تہجد پڑھنی ہے, میں ان کے وضو کا پانی گرم کرنا چاہتا ہوں. وہ فرمانے لگے بھائی دوزخ میں آگ نہیں ہے. کہنے لگے آگ نہیں تو پھر دوزیوں کو سزا کیسے ملے گی؟ کہنے لگا جو دوزخی دوزخ میں آئے گا اپنی آگ اپنے ساتھ ہی لے کر آئے گا. ارے یہ لوگوں کا مال ناحق کھانے کی آگ ہوگی, یہ سود کھانے کی آگ ہوگی, یہ نمازیں نہ پڑھنے کی آگ ہوگی, یہ روزے نہ رکھنے کی آگ ہوگی. یہی آگ دنیا میں جلاتی ہے, یہی قبر میں, یہی حشر میں جلاتی ہے. میں کہتا چلو کر لو قبضہ, پورے لاہور تے قبضہ کر لو, پورے بلوال تے قبضہ کر لو. حضرت جی سچی گال دسنا, مر گئے تے نال کو جائے گا. سکندر اعظم نے پوری دنیا فتح کر لی, جب موت کا وقت آنے والے کہنا میرے ہاتھ کفن تو باہر رکھنا, لوگ کہتے وہ تو اندر رکھے جاتے, آپ کے باہر کیوں؟ کہنے لگا شاید میری میت کو دیکھ کر کسی کو عبرت آ جائے کہ میں نے پوری دنیا فتح کر لی لیکن خالی ہاتھ ہی جا رہا. ارے خالی ہاتھ ہی آئے ہیں تو لہٰذا جس دولت کی خاطر ہم رب کو ناراض کرتے ہیں, اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتے ہیں, یاد رکھو جب موت آئے گی سب سے پہلے یہی دولت ہمارا ساتھ چھوڑے گی. دوسرا ساتھی ہے گور تک کا, وہ ہیں رشتہ دار, عزیز و قربا, لنگوٹی یار. بندہ جتنی ہیرا پھیری کرتا ہے, چوریاں ڈکیتیاں اولاد کے لیے کرتا ہے. کیوں جی حضرت جی مر گئے تھے, اولاد قبر سے نال جائے گی؟ اونچی بولو یار. دوستانو راضی کرنے واسطے شرابہ پینا ہے, ہوئے آ ساڑھنا شراب پیو, ہوئے ساڑھنا, ہوئے اسی تیرے نال مران گے, تیرا ساتھ نہیں چھڑاں گے. کیوں جی جنہوں مر جانا پھر نال مر دینے, پھر کہنے لے جاؤ کلے بو نال لو, کڈو بارن پھڑوٹ. کتھے نہیں تیرے کار والے جنہ لے سیں تو پاپ کماندہ, جڑے کہنے سی مران گے نال تیرے آجوں نہ بھی بازیاں ہاریاں نہیں. یہ سب اندھیری قبر میں منو مٹی کے نیچے دفن کر کے واپس آ جائیں گے, کوئی قبر میں ساتھ. اب توڑ کا ساتھی کون ہے؟ وہ ہیں بندے کے اعمال. کیا ہے؟ نیک ہیں تو وہ بھی ساتھ ہی رہیں گے, برے ہیں تو. اسی لیے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں ایک باغ بن جاتی ہے یا پھر دوزخ کے گڑھوں میں گڑھا بن جاتی ہے.
اعمال اچھے کر کے جائے گا وہی قبر جنت کے باغوں میں باغ بن جائے گی. اور اللہ نہ کرے اگر معاملہ اس کے برعکس ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ ماں باپ کا ادب و احترام کرتا ہے، نہ صلہ رحمی کرتا ہے، نہ حلال حرام کی تمیز ہے، کہتا ہے مال آنا چاہیے جیسا مرضی بھی ہے، ایسا بندہ جب قبر میں جاتا ہے قبر کہتی ہے آنے والے تیرا آنا مبارک نہ ہو، تیرے آنے سے پہلے میں مٹی کا ڈھیر تھی، تیرے آنے کی وجہ سے میرے اندر جہنم کی طرف سے کھڑکی کھولی گئی ہے، تو نے مجھے آ کے ستایا، میں قیامت تک تجھے چین سے نہیں رہنے دوں. فرماتے قبر ایسے کھلتی ہے جب آپس میں آ کے ملتی ہے تو بندے کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کے ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں. حضرت صاحب میں ایک اشارہ کرنے لگا ہوں، پتہ نہیں کس کے دل پر چوٹ کر جائے. حضرت جی ایک بندہ تندرست ہے، کیا ہے؟ رات کو لیٹتا ہے، کروٹ بدلتا ہے، صبح ہو جاتی ہے، رات کے گزرنے کا پتہ، لیکن اللہ نہ کرے اسی کے داڑھ میں درد ہو جائے، کان میں درد ہو جائے، گردے میں درد ہو جائے، پھر رات کی میں گزر دی ہے. ایک ایک لمحہ کئی کئی سالوں کا لگتا ہے، رات گزرنے کا نام نہیں لیتی. خدا را دیکھو میرے سب کے سامنے ہاتھ بندے ہیں. ارے تھوڑی دیر سوچ لو، اگر دنیا کے اندر تھوڑی سی تکلیف آ جائے، دنیا کی رات گزارنا مشکل ہو جائے، اللہ نہ کرے اگر قبر میں عذاب آ گیا، قبر کی رات کیسے گزرے گی؟ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. جو بندے سوچتے ہیں حافظ صاحب کر لیں گے تیاری، وقت دی تیاری چنگی لگ دیے، ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی بڑا وقت پڑا ہے، جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے ہمارے گھر والے دھکے دے کے باہر نکال دیں گے، پھر ہم ہوں گے، مسجد ہوگی، ہم نے رب کو راضی کر لینا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، چلو تم اسی وقت راضی کر لینا، لیکن بڑھاپے تک زندہ رہنے کی ضمانت ہے کسی کے پاس؟ بولو تو صحیح یار. کیا ترکی کے اندر جو زلزلہ آیا ہے، شام کے اندر زلزلہ آیا ہے، یہ ہماری آنکھوں کے آگے سے غفلت کے پردے دور کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یار کتنا وقت لگا، صرف 1 منٹ لگا ہے، ہزاروں کی تعداد میں لاشوں کے ڈھیر لگ گئے. بڑی بڑی پختہ عمارتیں، شاک پروف عمارتیں دیکھتے ہی دیکھتے مٹی کا ڈھیر ہو گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچانک موت مومن کے لیے تحفہ ہے اور منافق کے لیے وبال ہے. تحفہ کیسے ہے، وبال کیسے ہے، اس کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. میں اگر ابھی اعلان کر دوں کہ بھائی سارے تیاری کر لو، ہم سب نے کراچی جانا ہے، 2 گروپ بن جائیں گے. ایک گروپ ہوگا جا کے گھر میں اپنا بریف کیس تیار کر لے گا، کپڑے زادے رات سب بندوبست کر کے سیٹ کر لے گا. ایک گروپ وہ ہوگا جو کہے گا یار حافظ صاحب نے کیا وے جانا ہے، پتہ نہیں کدوں جانا ہے، جدوں جانا آئے گا دیکھ لواں گے، کر لواں گے. اب میں گاڑی لا کے کھڑا کروں، چلو بھائی آ جاؤ بیٹھو. اب جن کی تیاری ہے وہ خوشی خوشی بیچ میں بیٹھ جائیں گے، ان کے لیے سفر کوئی مشکل ہے. اور جنہوں نے تیاری نہیں کیا وہ بیچ میں بیٹھ جائیں گے، ان کا سفر کتنا مشکل ہوگا. بس یہی سمجھ لو مومن جو ہے ہر وقت ہی موت کے لیے تیار ہے. اس نے نمازوں کی تیاری کی ہے، روزے کی تیاری ہے، زکوٰۃ دی ہوئی ہے، کسی کا دل نہیں دکھا رہا، کسی کا مال غصب نہیں کر رہا، وہ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کر رہا. ارے ایسے بندے کو جب موت آتی ہے، موت اس کے لیے تحفہ بن جاتا ہے. جب اس کو موت آتی ہے چہرہ کھلا ہوا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے جہاں مجھے یہ لے کے جا رہے ہیں وہ قبر تو میرا انتظار کر رہی ہوگی، وہ تو جنت کے باغوں میں باغ بنی ہوگی، اور قبر میں جاؤں گا مجھے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے گا. ہائے ہائے ہائے.
اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہے، اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، اس کو پتہ ہے قبر میں جہاں مجھے لے کے جا رہے ہیں وہ تو دوزخ کے گڑھوں میں گڑھا بنی ہوگی۔ خدارا ایسے اچانک اموات دیکھنے کے بعد ہمیں گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے، اگر مجھے ابھی موت آ جائے میرے عمل کیسی ہیں، میری قبر جنت کے باغوں میں بنے گی، باغ بنے کے دوزخ کے گڑھوں میں گڑھا بنے، سوچنا چاہیے۔ یہاں آنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم گریبان میں جھانک کر دیکھیں میں نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ آزاد کہیں حافظ صاحب ہماری تو تیاری ہے، تو بھائی بڑی اچھی بات ہے، لیکن میں عرض کروں گا اس تیاری کو ذرا چیک اپ بھی کر لو۔ دیگ میں سے ایک دانہ چیک کر لو، ساری دیگ کھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں بھی صرف ایک ہی دانہ چیک کروں گا۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال کون سا ہوگا؟ یار اتنی آواز سے بولو جن کو نہیں پتا ان کو بھی پتا چل جائے، کون سا ہوگا؟ تو میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا کہ ہمارا پہلا سوال درست ہے۔ پہلے سوال میں ہی اللہ نہ کرے پھنس کے اگلے سوالوں کا کیا بنے گا یار۔ میرا یہ حسن ظن ہے، آپ میں سے اکثریت پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، آپ میری بات کی تصدیق کرو گے۔ جب ہم ایگزامینیشن ہال میں بیٹھتے ہیں پہلا سوال صحیح ہو جائے اگلے مشکل بھی ہوں تو، اور اگر پہلے میں ہی اٹک جائے اگلے آتے بھی ہو تو بھول جاتا ہے۔ ارے میں گیس لگواؤں، آپ بے شک تیاری نہ کرو، آپ کہو گے حافظ آپ نے تکا لگایا، پتہ نہیں آتا کہ بھی نہیں آتا، لیکن میرے آقا کا فرمان غلط۔ تھوڑا سوچیے بات، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا، پھر ہمیں نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ آواز کم ہو گئی ہے۔ چلے میری سارا تقریر ایک طرف رکھ دو، میں فیصلہ آپ پر چھوڑ دیتا ہوں، جو آپ فیصلہ کرو گے میں اس کو تسلیم کر لوں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ غلط بیانی نہیں کرو گے۔ حضرت صاحب آپ نے فیصلہ کرنا ہے، مکان ہے آپ کا اپنا، اس کو لگا ہوا ہے تالا، بغیر چابی کے اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، وہ پیچھے والے بھی بولے ذرا، بغیر چابی کے آپ اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ آپ کہیں گے حافظ صاحب جنت کی چابی کیا ہے؟ تو میں کہوں گا بھائی جس نبی کا کلمہ پڑھے انہی سے پوچھو جنت کی چابی کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی کنجی اور چابی میں فرق تو نہیں ہے نا؟ تو نماز جنت کی چابی ہے، نماز جنت کی ایک مرتبہ پھر اونچی ہے، نماز جنت کی۔ حضرت صاحب آپ ذرا فیصلہ کیجئے گا، بغیر چابی کے جنت کا تالا کھول لیں گے؟ تھوڑا سمجھے، تو چابی کا بندوبست مرنے کے بعد کرنا ہے یا پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ جب ایڈمٹ کر رہا ہے میں بغیر چابی کے جنت کا تالا نہیں کھول سکتا، اور یہ بھی مانتا ہے جنت کی چابی کا بندوبست مرنے سے پہلے ہی ہو سکتا ہے، مرنے کے بعد، تو پھر جب مسجد سے صدا آتی ہے حیا علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے، کیوں بیٹھا گپے مار رہا ہے؟ کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ ارے کیوں بیٹھا غیبتیں چگلیاں کر رہا ہے؟ تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ۔ کوئی پوچھے رضوان صاحب کدھر جا رہے ہو؟ بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں۔ کیا لینے جا رہا ہوں؟ اگر آپ ناراض نہ ہو تو تھوڑی سی کڑوی سی بات کہہ دوں۔ یہ دیکھو میں ہاتھ باندھ کر ایک بات پہلے معذرت کرنے لگا ہوں، اگر جنت کی چابی کا بندوبست نہ کیا تو پھر کہاں جانا پڑے گا؟ کیا دوزخ کی آگ برداشت کر لو گے؟ حضرت صاحب آج اگر
بچہ بیمار ہو جائے، ماں کہتی ہے یا اللہ میرا لخت جگر صحیح ہو جائے، اس کی بیماری مجھے لگ جائے۔ باپ کہتا ہے یا اللہ میرا بیٹا صحیح ہو جائے، اس کی بیماری مجھے لگ جائے۔ اور جب جہنم کی آگ سامنے ہوگی، باپ کہے گا یا اللہ میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال دے، میرے باپ کو ڈال دے، میرے بھائی کو ڈال دے، یا اللہ تو ساری دنیا کو جہنم میں ڈال دے، مجھے اس آگ سے بچا لے۔ ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنا دیے گئے۔ اگر آپ ایڈمٹ کرتے ہو، تسلیم کرتے ہو میں دوزخ کی آگ برداشت نہیں کر سکتا، پھر دوزخ سے بچنے کے لیے جنت کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ چلو حضرت صاحب آپ بتلائیں کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ نہیں نہ لگتی۔ کیوں نہیں لگتی؟ وجہ کیا ہے؟ آؤ میں وجہ بھی بتلاؤں۔ اصل میں تالے کے اندر لیور ہوتے ہیں، جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی، چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا، ایسا ہی ہے نا جی؟ تو آؤ آج میں آپ کو یہ بھی بتلا جاؤں، جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں۔ کتنے لیور ہیں جی؟ پہلے لیور کا نام ہے فجر، دوسرے کا نام اونچی بول دو یار، تیسرے کا، چوتھے کا، 5ویں کا۔ جو ایک نماز پڑھتا ہے ایک دانتا ڈال رہا ہے، تالا کھل جائے گا ایک دندے نال؟ 2 سے، 3 سے، 4 سے کب کھلے گا؟ تو پھر آج کے بعد کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ سب کی آواز نہیں آ رہی۔ یہ سب کی آواز پتہ کیوں نہیں آ رہی؟ حافظی 5 پڑھیں گے کیویں؟ تو چلو نسخہ بھی میں بتلا دیتا ہوں، میرے نسخے پر عمل کرو، سارے نمازی بن جاؤ گے۔ کر لو گے عمل؟ سب کی نہیں آواز آ رہی ہے۔ لو جی، نسخہ صرف اتنا ہے، اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے، حضرت جی میں کی آکھیا وے اگر یہ وجود، تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ، نہ روٹی کھلاؤ نہ پانی پلاؤ۔ بات بھی میں سچی کر رہا ہوں، جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا، کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ یار روٹی سامنے رکھی اپنے منہ میں نہیں جاتی، پکڑ کے لے جاؤ، مت لے جاؤ، یہ روٹی مانگے بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد میں روٹی۔ تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ سبھی ہاتھ اونچا کھڑا کر کے ذرا بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا دو، یار ہم سارے نمازی بن جائے، مرحوم مغفور کی روح کتنا خوش ہو جائے۔ یہ ہے مقصد یہاں آنے کا، یہ نہیں آئے مچھا نو تاز دیتا تے لنگر کھا کے تے آؤ گئے۔ یہاں آؤ، اپنے رخ مدینہ شریف کی طرف کر کے جاؤ۔